اور پھر رب ذوالجلال کے عظیم پیغمبروں علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال جو آیات قرآن ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے اندر رب ذوالجلال نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وہ وارث ہونے کے لحاظ سے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، خالق کائنات جل جلالہ سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے، جس وقت فرعون زمین پہ ظلم کر رہا تھا، رب ذوالجلال ان مظلوموں کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ قصص میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو زمین میں کمزور لوگ ہیں ہم ان پہ احسان کریں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو لیڈرشپ دے دیں۔ فرعون جن پہ ظلم کر رہا ہے ہم ان کمزوروں پر احسان کریں، اور ہم ان کمزوروں کو کیا کریں؟ ان کو ائمہ بنا دیں۔ اور کیا بنائیں؟ یہ قرآن دیکھو اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو وارث بنا دیں۔ اللہ فرماتا ہے فرعون ظلم کر رہا ہے میرے بندوں پر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بندوں کو زمین کا وارث بنا دوں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، میں ان کو امام بناؤں، حکمران بناؤں، اور میں ان کو وارث بنا دوں۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو کھول کے بیان کر رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ وارث ہے، اور وارث ہونا رب ذوالجلال کی ایسی شان نہیں ہے کہ اللہ اس کی تجلی کسی کو عطا نہ کرے، یہ ایسی شان ہے کہ ہے رب کی، رب جسے چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے سمجھنے کے لیے دیکھو قرآن مجید میں ہے ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کی ہے۔ اب عزت ساری اللہ کی ہے، اس کا مطلب کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی ہے اور بندوں میں کوئی عزت والا ہے ہی نہیں۔ ہر فرقے کا بندہ یہ کہے گا عزت اللہ کی ہے، مگر عزت میری بھی ہے، عزت میرے باپ کی بھی ہے، عزت میرے استاذ کی بھی ہے، عزت میرے لیڈر کی بھی ہے، تو پھر کیوں تمہاری عزت کیوں بن گئی؟ عزت تو ساری اللہ کی ہے۔ تو ہر ایک کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ جسے چاہے وہی دیتا ہے، اس کی ہے، دیتا وہی ہے۔ اسی واسطے قرآن مجید میں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور مومنین کی بھی ہے، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا عزت اللہ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے سوا کسی سے ملتی نہیں، جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ مگر عزت ایسے نہیں جیسے الوہیت ہو، کہ جیسے رب اپنی الوہیت کسی کو نہیں دے سکتا، وہ اللہ ہے، کسی کو اللہ نہیں بنا سکتا۔ عزت والا معاملہ ایسا نہیں، وراثت والا معاملہ ایسا نہیں، عزت اللہ کی ہے، جسے چاہے اسے عزت والا بنا دیتا ہے۔ وارث اللہ ہے، جسے چاہے اسے وارث بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے ان لوگوں کو جن پر فرعون ظلم کر رہا تھا، خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے نجعلہم ائمہ، ہم ان کو امام بنائے، ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو وارث بنا دیں۔ اب وہی لفظ وارث، اللہ نبی وارث موضوع کا جو حصہ ہے، میں ان آیات سے محبوب کے کئی غلاموں کا یہ عہدہ ثابت کر کے پھر اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ اب کسی آیت کے بارے میں کہیں کسی کا ترجمہ پڑھ لو، کسی مترجم کے الفاظ کو دیکھ لو، وارث کا ترجمہ وارث سے ہی کرنا پڑے گا، وارث کا ترجمہ وارث سے ہی ہوگا۔ اور رب ذوالجلال جس طرح کا لفظ اپنے بارے میں بول کے کہتا ہے نحن الوارثون، ایسے کہتا اولئک هم الوارثون، ہم وارث ہیں اور یہ بندے بھی وارث ہیں۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ وارث اتنی بار قرآن میں استعمال کیا، اور اپنے لیے اتنی بار استعمال نہیں کیا جتنی بار اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا، تاکہ بت پرستوں کو پتہ چل جائے کہ بتوں کے پجاریوں کو بت کچھ نہیں دے سکتے، اللہ والوں کو اللہ وارث بھی بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا سورہ انبیاء کے اندر فرمان ہے، یہ آیت نمبر 5ویں آیت اس موضوع پہ تمہارے سامنے اور ترتیب سے ہٹ کے 6ٹھی آیت پیش کر رہا ہوں، اور سورہ انبیاء کی یہ آیت نمبر 105 ہے۔ خالق کائنات فرماتا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ،
ہم نے زبور میں لکھا ذکر کے بعد کس چیز کو لکھا؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ میری زمین کے وارث میرے نیک بندے بن جائیں گے. ان الارض، بے شک زمین، یرثھا، اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو میرے ہیں، چونکہ میرے ہیں، عبادی میرے بندے ہیں اور صالحین ہیں، ان صالحون کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے میں نے یہ زبور میں بھی واضح کیا تھا، صرف قرآن کے اندر ہی نہیں، زبور میں بھی اس چیز کو لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صالحین بننے والے ہیں. نیکوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ان کی نیکی پر جو ان کو اللہ اجر دیتا ہے، انعام دیتا ہے، اس کو ورثے سے تعبیر کیا ہے. اور خالق کائنات جل جلالہ نے واضح کر دیا کہ یہ میرے بندے جو ہیں وہ زمین کے وارث بننے والے ہیں، اور میں اپنے بندوں کو انعام کے طور پر یہ ورثہ عطا فرما رہا ہوں. یہ ان کی وراثت ہے کہ زمین میری ہے، ورثہ ان کا ہے، اور میں نے اپنی زمین کا ان کو وارث بنا دیا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہاں پر جس زمین کا ذکر کیا، اس کے بارے میں محدثین کے، مفسرین کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جنت کی زمین، اور دوسرا ہے اس سے مراد ہے دنیا کی زمین. دنیا کی زمین ہو یا جنت کی زمین ہو، خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میرے بندوں کو دنیا میں بھی میرا وارث کہنا جائز ہے، جنت میں بھی وارث کہنا جائز ہے. یعنی میری طرف سے وارث، میرا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو وارث بنا دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بات جنت میں جا کے کر لینا، دنیا میں نہ کرو. خالق کائنات جل جلالہ نے متعدد آیات کے اندر دنیا کے لحاظ سے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور متعدد آیات میں جنت کے لحاظ سے بھی تذکرہ کیا ہے. میرے رب کا ازلی ابدی علم، چونکہ پتا تھا خالق کائنات کو اس مسئلے پہ بحث ہوگی، اس مسئلے پہ اختلاف ہو جائے گا، اس مسئلے کو آڑ بنا کر میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے کا لوگ سوچیں گے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمہ جہت آیات نازل کی ہیں جن میں دنیا کے لحاظ سے بندوں کو وارث کہنا، جنت کے لحاظ سے وارث کہنا، ان سب کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے. اس سلسلہ میں اگر دنیا کی چاہتے ہو تو اعراف کی آیت نمبر 128 پڑھ لو. سورہ اعراف آیت نمبر 128 ہے، اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ، رب سے مدد چاہو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ صبر کرو، یہ دنیا کی زمین جو ہے، یہ دنیا کی زمین، دنیا کی زمین، ان الارض للہ، یہ دنیا کی زمین اللہ کی ہے، یورثھا، وارث وہی بنا دیتا ہے، اپنے آپ کوئی نہیں وارث، یورثھا، رب وارث بناتا ہے، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. اب یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت ہوئی کہ دنیاوی زمین کے لحاظ سے کسی کو وارث کہنا، دنیا میں اس کو وارث بولنا، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ میں اس کا ذکر موجود ہے. اور دوسری وجہ بھی بیان کر دی کہ آپس میں قرآن کا ٹکراؤ کیوں نہیں ہے. ادھر کہتا ہے رب ذوالجلال نحن الوارثون، ادھر کہتا ہے اولئک هم الوارثون، تو ہم وارث ہیں، یہ بھی وارث ہے، آپس میں ٹکراؤ کیوں نہیں ہے. قرآن اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ بندے خود وارث بنے ہوتے تو پھر تو ٹکراؤ ہو جاتا. یہاں پر ٹکراؤ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ خود وارث ہے اور انہیں رب نے وارث بنایا ہے. آیت کریمہ کے مضمون کو دیکھو، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں وراثت کا ذکر آیا. اس کے بعد آیت نمبر 7، جنت کے لحاظ سے بھی جنت ورثہ ہے، اور وہ بڑا ورثہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان سورہ زمر کے اندر موجود ہے، 24واں پارہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے اور وراثت کے لحاظ سے مضمون کو اجاگر کر رہا ہے.
खालिक कायनात जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है कि जिस वक्त जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जब उनको डेलीगेशन की शक्ल में जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा, जब जन्नत के पास पहुंचेंगे, व फुतिहत अबवाबुहा, दरवाजे पहले ही खोले हुए होंगे, और इस अंदाज में वहां पे जाएंगे, वक़ाल लहुम खज़नतुहा, जन्नत पर मामूर फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलाम हो जन्नत वालों तुम पर, तिब तुम खुश रहो, फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। निकलते वक्त ही यह भी होगा कि कुछ वक्त के लिए नहीं, जन्नत हमेशा तुम्हारी है। अब जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे तो उनकी जुबान के क्या होगा? अल्लाह फरमाता है वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, सारी तारीफें उस रब की है जिस रब ने हमसे वादा सच्चा कर दिया है।